نذر اور منت کے تعلق سے۔ سب سے پہلے قرآن عظیم کا مطالعہ کریں گے کہ کیا قرآن عظیم میں کوئی ایسا کانسیپٹ ہے، قرآن عظیم میں اس کا ذکر ہے؟ تو ہاں، سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذَرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ۔ اس کا ترجمہ ہوگا اور جو کچھ تم خرچ کرو یا منت مانو یا نذر مانو، اللہ عز و جل اس کو جانتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ دوسری آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے فرمایا یؤفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ نیک لوگ وہ ہیں جو اپنی منت پوری کرتے ہیں۔ یوفون بالنذر، نیک لوگ وہ ہیں جو اپنی منت، اپنے نذر کو پوری کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے۔ قرآن عظیم کے ان دونوں آیت کریمہ میں منت اور نذر کا حکم بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اچھے یا نیک کام کی منت مان لے، نذر مان لے، تو اس کو پورا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اب اس کی ذرا تفصیلی گفتگو کرتے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو دیکھیں، شریعت میں، مذہب اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو واجب کیا ہے، جو فرض کیا ہے، وہ 5 چیزیں جس کو ارکان اسلام سے تعبیر کرتے ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم پر فرض ہے۔ ان تمام امور کی ادائیگی شریعت کی طرف سے کرنا ہے، ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ دن میں 24 گھنٹے میں 5 وقت نماز پڑھ لینا ہے، برائی سے رک جانا ہے، اچھی باتوں کا کام کرنا ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ شریعت نے الگ سے کوئی عبادت ہمارے اوپر فرض نہیں کیا۔ جیسے نماز لے لے، نماز کے علاوہ اور کوئی دوسری نماز، دن میں 5 وقتہ نماز کے علاوہ 24 گھنٹے میں اور کوئی نماز ہمارے اوپر فرض نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں 30 روزے کے علاوہ اور کوئی روزہ مسلمانوں پر فرض نہیں ہے۔ صاحب استطاعت شخص پر پوری زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے، اس کے علاوہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ تو جو فرائض شریعت کی طرف سے ہیں وہ محدود ہے، زیادہ نہیں ہے۔ لیکن کچھ عبادت ایسی ہے جس کو انسان خود سے واجب کر لے، شریعت نے واجب نہیں کیا ہے، لیکن وہ کام کر دینے کی وجہ سے وہ آٹومیٹک ہم پر واجب ہو جاتی۔ مثال کے طور پر دن میں 5 ہی وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن کسی بندے نے یہ منت مان لیا کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں آج یا 1 مہینے تک روزانہ 100 رکعت نفل نماز پڑھوں گا یا 20 رکعت نفل نماز پڑھوں گا۔ کوئی منت مان لے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا، فلاں چیز میرا مکمل ہو جائے گا تو میں 100 رکعت نماز اللہ کے لیے پڑھوں گا۔ تو اب دیکھیں، 24 گھنٹہ میں شریعت نے ہمارے لیے صرف 5 ہی وقت کی نماز فرض کی، لیکن منت مان لیا ہم نے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم نے کہہ دیا کہ اللہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں تیرے لیے ایکسٹرا الگ سے 100 رکعت نفل نماز پڑھوں۔ تو الگ سے جو 100 رکعت آپ نماز پڑھیں گے یہ خود سے واجب ہوا، یعنی آپ نے رب کی بارگاہ میں کہا کہ میں پڑھوں گا تو آپ کے اوپر آپ نے خود واجب کیا ہے، اس لیے شریعت کی طرف سے واجب نہیں، آپ نے خود واجب کیا۔
تو اس کی حیثیت شریعت میں ہے، یہ جائز ہے، درست ہے ایسا کرنا۔ کوئی بھی نیک اور اچھے کام کے لیے کوئی انسان نذر مانے، منت مانے تو یہ جائز ہے، کر سکتا ہے۔ ایک دو حدیث پاک میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ اس کا حکم بھی واضح ہو جائے۔ امام بخاری اور امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، روایت کرنے والی ہیں۔ کیا کہتی ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ جو یہ منت مانے کہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے حکم کو مانے گا، تو اس کی اطاعت کرے، یعنی منت پوری کرے۔ اس نے منت مان لی کہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو منت کو پوری کرے، اور جو اس کی نافرمانی کرنے کی منت مانے، جو اللہ کی نافرمانی کرنے کی منت مانے تو اس کی نافرمانی نہ کرے، یعنی اس منت کو پورا نہ کرے۔ یہ حدیث پاک ہے، امام بخاری، امام احمد اور حاکم اور دیگر محدثین نے روایت کی۔ اس میں دو لفظ قابل غور ہیں۔ بیان ہوا پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کی اطاعت کی منت مانی ہے تو پورا کرنا ہے، اور اگر اللہ کی نافرمانی کی منت ماننی ہے، یعنی ایسے کام کی منت مان لی ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو پیغمبر کہہ رہے ہیں اس منت کو پورا نہ کرے۔ یعنی اگر گناہ کے کام کی کوئی شخص منت مان لے گا تو اس منت کو نہ پورا کرے، بلکہ اس کا کفارہ دے کر بات مکمل کرے۔ اس منت کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس طرح کئی حدیثیں ہیں جس میں بیان فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک سنا دیتا ہوں، امام ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی نے بھی روایت کیا۔ اس حدیث کی روایت کرنے والی بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ اب حیرت میں پڑیں گے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اتنی بڑی عالمہ تھی، علم شریعت کی جاننے والے تھی کہ پیغمبر نے فرمایا خذوا نصف دینکم من هذه الحمیرہ، یعنی اس عائشہ سے نصف دین حاصل کرو۔ دین کا آدھے مسائل، آدھا دین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے منقول ہے۔ اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ماؤں کو دین کی تعلیم دینی چاہیے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے آدھا دین کے مسائل منقول ہیں۔ اس سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ دین کی کتنی بڑی عالمہ تھی۔ شریعت نے تعلیم کے لیے کہیں پابند نہیں کیا ہے کہ صرف بچوں کو پڑھاؤ، بچیوں کو نہ پڑھاؤ، نہیں، بچوں سے زیادہ بچیوں کو تعلیم دینا ہے۔ خیر، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت ساری احادیث منقول ہیں۔ وہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ کی منت نہیں، یعنی گناہ کے کام کی جو شریعت کے خلاف ہے، ناجائز کام ہے، اس کام کی کسی بندے نے منت مان لی تو کیا فرمائیں، یعنی اس کو پورا کرنا نہیں، اور اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ تو کسی نے غلط کام کی منت مان لی، ناجائز کام کی منت مان لی، تو بولے اس کو پورا نہیں کرنا ہے۔ اب منت ماننے کی وجہ سے اس کا کفارہ دینا پڑے گا، اس کام کو کرنے کی وجہ سے۔ ابھی تفصیل اس بات کا بیان ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک سن لے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ہمارے بزرگ تھے، کوئی منت مان لیے تھے اور پورا نہیں کیا، انتقال کر گئے۔ زندگی میں کوئی چیز کی نظر مانے ہوئے تھے، اچھے کام کی، نیک کام کی، وہ پورا بھی ہو گیا، لیکن منت کو انہوں نے پورا نہیں کیا تھا اور ان کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بارے میں شریعت کی کیا رہنمائی ہے؟ دیکھیں حدیث پاک میں، سیاہ سیتہ میں حدیث کی جتنی کتابیں سیاہ سیتہ کی ہیں، 6 کتابیں، اس میں یہ حدیث مروی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا۔ صحابی رسول حضرت سعد بن عبادہ
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں، مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ کیا؟ ان کی ماں کے ذمے منت تھی، یعنی ان کی ماں سعد بن عبادہ کی جو ماں تھی اپنی زندگی میں منت مانی ہوئی تھی، اس کے بعد وہ انتقال کر گئی، پورا نہیں کی۔ ان کی ماں کی ذمہ منت تھی اور پوری کرنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا کہ یہ اسے پورا کریں، یعنی سعد بن عبادہ آپ اپنی ماں کی طرف سے اپنی ماں کی منت کو پورا کریں اگر وہ انتقال کر گئی تو۔ یہ چند حدیثیں میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی جس سے اس کا حکم واضح ہو جاتا ہے کہ شریعت کی اصطلاح میں قرآن سے، حدیث سے منت ماننے کا ثبوت ہے۔ اور اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی کہ کن چیزوں کی ماننی ہے اجمالی طور پر، یعنی جو جائز کام ہے، جو نیک کام ہے، ان چیزوں کی منت مان سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں سرسری طور پر منت کی شرائط کو بیان کر دیتے ہیں۔ منت کو مکمل ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ منت شرعی، شریعت کی اصطلاح میں جس کو منت کہا جا رہا ہے، اس کے لیے چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایسی چیز کی منت ہو کہ اس کے جنس سے کوئی واجب ہو، یعنی عبادت، یعنی ایسی کام کی منت ماننی ہو جو عبادت ہو، مقصودہ ہو۔ ایسے کام کی منت نہ ہو جو عبادت نہ ہو، تو اس چیز کی منت جس کے جنس سے کوئی واجب ہو۔ اس لیے عیادت مریض اور مسجد میں جانے اور نماز جنازہ کی منت نہیں ہو سکتی۔ کوئی منت مان لے میں مسجد جاؤں گا، فلاں مریض کی عیادت کرنے جاؤں گا، تو یہ منت نہیں ہے، کیونکہ یہ عبادت واجبہ سے نہیں ہے۔ دوسری چیز، منت کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبادت خود بذات مقصود ہو، عبادت مقصودہ ہو، کسی کا وسیلہ اور واسطہ نہ ہو۔ جیسے کوئی منت مان لے میں وضو کروں گا، میں غسل کروں گا، تو وضو کرنا، یہ غسل کرنا عبادت تو ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ اصل میں نماز کو شروع کرنے کا یہ آلہ ہے، پروسیس ہے، وضو واسطہ ہے، اس لیے وضو کی یا غسل کی منت نہیں ہو سکتی کہ یہ منت عبادت مقصودہ کی ہوتی ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ تیسری چیز جو قابل غور ہے کہ اس چیز کی منت نہ ہو جو شرع نے خود اسی پر واجب کیا، جو شریعت نے آلریڈی ہم پر واجب کیا ہو، اس چیز کی منت نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر کوئی منت مان لیں کہ کل میں ظہر کی نماز پڑھوں گا، کل میں عشر کی نماز پڑھوں گا، تو ظہر کی نماز، عصر کی نماز یا کوئی دوسری نماز، یہ تو آلریڈی ہمارے اوپر فرض ہے، واجب ہے، اس لیے ان عبادتوں کی منت نہیں ہو سکتی۔ یہ تو آلریڈی فرض ہے ہی ہے، اس لیے اس چیز کی منت نہیں ہو سکتی۔ اور چوتھی شرط جو سب سے اہم ہے، ضروری ہے، اس کی توجہ ضروری ہے، وہ یہ کہ جس چیز کی منت مانی وہ خود بذات ہی کوئی گناہ کی بات نہ ہو، کوئی ناجائز کام نہ ہو، گناہ کی بات نہ ہو، اس چیز کی منت مانی۔ اگر کسی اور وجہ سے گناہ ہو تو منت صحیح ہو جائے گی۔ تو دیکھیں یہاں پہ چوتھی شرط جو بیان کی گئی وہ یہ کہ گناہ کا کام نہ ہو۔ یہ سب دھیان میں رکھیے گا تاکہ آگے جب مسائل میں بیان کروں گا تو سارے واضح ہوتے چلے جائے۔ جہاں جہاں منت کی شرط نہیں پائی جائے گی وہ تمام منت درست نہیں ہوں گے۔ یہ اجمالی طور پر چند شرائط میں نے بیان کر دی ہے، اس کے علاوہ بھی اور بھی شرطیں ہیں۔ اب گناہ کا کام کیا ہو سکتا ہے، ناجائز کام کیا ہو سکتا ہے، تو آپ واضح طور پر جان سکتے ہیں کہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو شریعت میں ناجائز ہے، حرام ہے۔ کہ شراب پینے کی کوئی منت تھوڑی مان سکتا ہے، جوا کھیلنے یا اس طرح کی برائیوں اور گناہوں کی منت تو کوئی نہیں مانے گا۔ تو جو چیز
شریعت نے صاف صاف واضح طور پر ناجائز قرار دیا ہے تو ہم اس کی منت نہیں مانتے ہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جس کو ہم اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن شریعت کی نگاہ میں وہ غلط ہوتے ہیں، انہی کو دھیان دینا ہے۔ عورتیں بھی، ہمارے بھائی لوگ بھی ایک چیز کی منت مانتے ہیں اور کرتے آتے ہیں، میرا فلاں کام ہو جائے گا، میرا فلاں کام ہو جائے گا، فلاں چیز درست ہو جائے گا تو میں محرم الحرام میں ڈھول بجواؤں گا، تازے بناؤں گا، تعزیہ بنواؤں گا۔ کوئی منت مانے کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میرا لڑکا ہو جائے یا تندرست ہو جائے تو میں محرم میں تعزیہ بناؤں گا، ڈھول بجواؤں گا۔ اب غور کرنے کی بات ہے، چار جتنے شرائط میں نے یہاں پہ بیان کیے، فقہا نے بیان کیے، اس میں سے آپ بتائیے تعزیہ بنانا عبادت ہے، عبادت کی جنس ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے یا نیک کام ہے ڈھول بجانا؟ جتنے شرائط بیان ہوئے ان میں عبادت مقصودہ ہونی چاہیے منت کو ماننے کے لیے۔ جس چیز کی آپ منت مان رہے ہیں شریعت کی اصطلاح میں وہ عبادت ہو اور عبادت مقصودہ ہو۔ تعزیہ بنانا نہ عبادت ہے نہ عبادت مقصودہ ہے، اس لیے اس کی منت ماننا ناجائز ہے۔ کسی نے اگر مان لیا فرض کو تو کیا ہو؟ ابھی حدیث پاک میں نے سنا ہے، ام المومنین عائشہ فرماتی ہے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر گناہ کے کام کی منت مان لے، ناجائز چیز کی منت مان لے تو منت مان لے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو اب پورا نہ کرے۔ اب منت ماننے کا جو ڈنڈ ہے، جو کفارہ ہے وہ ادا کر دے، لیکن اس کام کو پورا نہ کرے۔ اس طرح کے بہت سارے دیہاتوں میں کہیں کہیں بچوں کا چوٹی رکھا جاتا ہے، عورتیں منت مان لیتی ہیں گھر میں بچہ ہوگا تو اس کی چوٹی رکھیں گے، بڑے عمر تک اس کے بڑے بڑے بال ہو جاتے ہیں۔ یہ سب جہالت اور غلط فہمی والی منت ہے۔ تفصیل کے ساتھ اور واضح طور پر بیان کرتے ہیں، یہ منتیں شرعی کے علاوہ ایک چیز ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، منت عرفی۔ منت عرفی کا حکم ہوتا ہے پورا کر سکتے ہیں، نہ بھی پورا کرے تو گناہ کا کام نہیں ہوگا۔ منت عرفی کیا ہے؟ جیسے مسجد میں چراغ جلانے، طاق بھرنے، فلاں بزرگ کے مزار پر چادر چڑھانے، 11ویں شریف کی نیاز دلانے، غوث اعظم کا توشہ یا کسی بھی اللہ کے ولی کے نام پر فاتحہ کرانے، یہ بھی کسی نے منت مان لی تو یہ منت درست ہے، پر منت شرعی نہیں ہے۔ کیا مزار پر چادر چڑھانے کی منت مان لے، کہا میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں فلاں بزرگ کے مزار پر چادر چڑھواؤں گا یا چڑھواؤں گی، تو آپ ذرا غور کریں، مزار پر چادر چڑھوانا یہ عبادت نہیں ہے، نہ عبادت مقصودہ ہے۔ عبادت تو رب کی ہوتی ہے، تو عبادت ہے نہیں۔ تو کل ملا کے یہ منت تو ہے لیکن شرعی منت نہیں ہے۔ فاتحہ دلوانا سرکار غوث اعظم کے نام پر، سرکار خواجہ غریب نواز کے نام پر یا کسی دوسرے اللہ کے ولی کے نام پر آپ نے منت مان لی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو بڑے پیر صاحب سیدنا سرکار غوث اعظم کے نام فاتحہ کراؤں گا، تو یہ فاتحہ کرانا یہ واجب کے جنس سے نہیں ہے، تو یہ منت تو ہوگی پر منت شرعی نہیں، یعنی اگر آپ نے منت مان لی تو پورا کر دیجیے، اچھی بات ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ منت عرفی ہے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں عرفی بولتے ہیں، منت شرعی نہیں۔ میلاد شریف کرانے کی منت مان لی، یہ بھی منت ہے، منت عرفی ہے، شرعی نہیں، اس لیے اس کو بھی آپ کرا سکتے ہیں، اچھی بات ہے۔ ایک چیز یہاں پہ میں نے بیان کیا کہ بزرگ کے مزار پر اگر چادر چڑھانے کی منت اگر مان لے
تو اس سلسلے میں ایک واضح کر دوں، بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، کمنٹ پر کمنٹ اہل سنت والجماعت کے معاملات پر کیے جاتے ہیں مزار کی چادر کو لے کر۔ تو دیکھیے واضح کر دیں، پہلے جو قبریں بنائی جاتی تھی عام طور پر قبرستان ہی میں، بڑے ہو یا چھوٹے ہو سب کو انہی میں دفن کیا جاتا تھا۔ قبرستان میں اب 100 لوگوں کو دفن کیا گیا ہے، اسی بیچ میں ایک اللہ کے ولی کی بھی قبر بنا دی گئی، ان کو دفن کر دیا گیا۔ تو اس وقت امتیاز نہیں ہو پاتا تھا، پتہ نہیں چل پاتا تھا کہ اللہ کے جو ولی جن کو دفن کیا گیا ان کی قبر کہاں ہے، کون ہے۔ جو لوگ دیکھے ہوئے ہیں شریک تھے تو وہ پہچان لیں گے یہ قبر ہے، لیکن جو لوگ شریک نہیں ہوئے، دیکھے نہیں، تو ان کو پتہ نہیں چل پاتا تھا کہ سب قبریں ایک جیسی، پتہ نہیں چل رہا ہے کون بزرگ کی قبر ہے، کون اللہ کے ولی کی قبر ہے۔ تو اس دور میں مسلمانوں نے ایک طریقہ ایجاد کیا کہ ایک کپڑا اس قبر پر ڈال دیا، چادر، ایسا شروع کیا کہ اس قبر پر ایک چادر ڈال دی۔ اب چادر ڈال دینے سے امتیاز ہو گیا کہ اس قبر پر چادر پڑی ہوئی ہے، یعنی یہی اس بزرگ کی، اس اللہ کے ولی کی قبر ہے۔ اب جن کو بھی فاتحہ پڑھنا یا درود پڑھنا ہوتا تو وہاں پہ آسانی سے چل جاتا تھا، پہچان میں آ جاتے تھے اور اپنے دعا وظیفہ پڑھ لیتے تھے۔ یہ مقصد تھا علماء، فقہاء اور اللہ کے ولیوں کی قبروں کی نشاندہی کرنے کے لیے مزارات پر چادر چڑھائے جاتے تھے۔ آج بھی وہی حکم ہے، اسی مقصد کے ساتھ یہ چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ اب اس بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ جب تک ایک چادر بوسیدہ نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، پھٹ نہ جائے، اس وقت تک دوسرا نہیں چڑھانا ہے۔ جو مقصد ہے وہ ایک ہی سے ہو جائے تو الگ سے اور نہیں چڑھانا ہے، یہ حکم ہے، اور آج بھی یہی حکم ہے۔ اب اگر کسی بندے نے جو منت مانا ہوا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے قبر پر چادر چڑھاؤں گا، تو اگر ان کے قبر پر کوئی چادر نہیں ہے، اسی طرح صرف قبر ہے، تب تو چڑھا دیجیے، منت عرفی ادا ہوگی۔ لیکن آلریڈی اس قبر پر، اس مزار پر چادر چڑھے ہوئے ہیں، تو اب منت کو پورا کرنے کی اب دوسری شکل ہے کہ اسی پیسے کو چادر نہ خرید کر آپ فقراء میں بانٹ دے، صدقہ کر دے، اسی پیسے کو آپ کی منت پورا ہو جائے گا، کیونکہ منت عرفی ہے۔ اسی پیسے کو، جتنے پیسے یا جتنا خرچ آپ اس مزار پر چادر چڑھانے میں کرنے والے تھے، اتنا ہی پیسے اور بڑھا دیجئے فقراء، غربا، مساکین میں، وہ صدقہ کر دیجئے۔ وہ صاحب مزار جو ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں گے اور ایک مسلمان کی مدد بھی ہو جائے گی اور آپ کی منت بھی پوری ہو جائے گی۔ آپ دل سے یہ بات نکال دیں کہ یار میں نے منت ماننی تھی چادر چڑھانے کی، اور میں نے چادر نہ چڑھایا، فقیروں میں بانٹ دیا، پتہ نہیں منت پوری ہوئی کہ نہیں، پوری ہو گئی، 100% منت پوری ہو گئی، اور آپ کو ثواب بھی ملے گا اور ایک مسلمان کی مدد بھی ہو جائے گی۔ یہ حکم ہے شریعت کا۔ آج کے دور میں مزارات پر جو مجاور ہے وہ اکثر فاسق ہوتے ہیں، فاسق، شریعت سے ان کا کوئی مطلب نہیں۔ ان لوگوں نے مزارات کو ایک کمانے کا اڈا بنا رکھا ہے۔ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثر کا یہی معاملہ ہے۔ مزارات پر چادر چڑھایا، 2 منٹ کے بعد سارے چادر اتر جائیں گے، پھر دکان میں چلے آتے ہیں، پھر اس کی فروخت ہوتی ہے، پھر وہی چادر جاتے ہیں، پھر اس کی فروخت، یعنی یہ پیسہ کمانے کا ان لوگوں نے ایک ذریعہ بنا لیا ہے۔ تو ان حالات میں اگر آپ نے منت اس چیز کی مانی ہے چادر چڑھانے والی، تو ان پیسے کو چادر نہ چڑھا کر آپ فقراء غربا میں بانٹ دے، منت عرفی جو ہے یہ پوری ہو جائے گی۔
تفصیل کے ساتھ یہ بات میں نے آپ کو واضح کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ اور دھیان چاہیے۔ دیکھیے، جس چیز کو میں نے بیان کیا یہاں پہ اس کو واضح طور پر علامہ صدر الشریعہ لکھتے ہیں۔ علم ہوتا ہے نا، علم محرم میں بہت بڑا جھنڈا بناتے ہیں، کسی نے تازیہ نہ بنا کر بڑی سی جھنڈا بنوانے کی منت مان لی، تو یہ منت جھنڈا بنوانا کی عبادت تو ہے نہیں، تو یہ منت نہیں ہوگی۔ علم تازیہ بنانے، پک بننے، محرم میں بچوں کو فقیر بنانے، بدھی بنانے، مرثیہ کی مجلس کرنے، تعزیہ پر نیاز دلوانے، خرافات جو روافظ اور تعزیہ دار لوگ کرتے ہیں ان کی منت سخت جہالت ہے۔ ایسی منت ماننی نہیں چاہیے، اور مانی ہوئی ہو تو پوری نہ کرے، یہ حکم ہے۔ اگر مان لی ہے تو ان کی پوری نہ کرے۔ بعض جاہل عورتیں لڑکوں کے کان چھدوانے، بچوں کو چوٹیاں رکھنے کی منت مانتی ہیں، اور طرح طرح کی ایسے منتیں مانتی ہیں جن کا جواز کسی طرح ثابت نہیں۔ اولاً ایسی واہیات منتوں سے بچے، اور مانی ہوئی ہو تو پوری نہ کرے، یہ حکم ہے شریعت کا۔ اس طرح آپ مطالعہ کرتے چلے جائیں، ہر قدم پر جن جن چیزوں کی آپ منت مانیں گے وہاں پہ یہ دھیان رکھ لیں کہ وہ چیز ہمارے عبادت سے ہے یا نہیں، عبادت مقصودہ سے ہے یا نہیں۔ اور اگر منت عرفی ہے تو اس کو جائز والی ہے تو کر سکتے ہیں، ناجائز والی تو نہیں کر سکتے۔ اس میں ہے ایک طاق بھرنے کی منت، تو طاق بھرنے کی منت یہ ہے کہ اس میں جا کر فاتحہ کرانا ہے، لیکن اس میں جو غیر شرعی کام ہیں، عورتیں جھنڈ کا جھنڈ لگا کر یوں اس میں اکٹھا ہوتی ہے اور طاق بھرنے کے لیے مساجد میں یا دیگر جگہوں میں جاتی ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح محرم الحرام میں اکثر فاتحے کی تعلق سے لے کر عورتیں بچیاں شیرنی یا مٹھائیاں لے کر چبوترے پر جاتی ہے فاتحہ دلوانے کے لیے۔ تو اس بارے میں آپ یہ واضح کانسیپٹ رکھے کہ فاتحہ ہی دلوانا ہے تو گھر پہ کیوں نہیں دلا دیتے ہو؟ گھر پہ دلا دیں، ایصال ثواب کرنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو فاتحہ کرنا ہے، ایصال کرنا ہے، تو آپ گھر سے کر دیں، چبوترے پہ لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر چبوترے پہ لے بھی جا رہے ہیں اور دوسری بات بہن کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو بھیج رہے ہیں، یہ الگ سے درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک میں بات بیان کر دوں، اور کئی مرتبہ بیان بھی فرمایا۔ ابتدائی اسلام میں سرکار کے زمانے میں عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھنے جاتی تھیں، جس طرح مرد نماز پڑھتے ہیں عورتیں بھی عورتوں کی سب پیچھے ہوا کرتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے جاتی تھی۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا تو کچھ واقعات پیش آنے لگے، عورتوں کو مسجد میں جانے سے کچھ واقعات پیش آنے لگے کہ کچھ بدماش اوباش قسم کے لڑکے چھڑکانی شروع کر دی۔ دن میں نہیں، خاص کر رات میں عشاء کی نماز، فجر کی نماز، عورتوں کو دور دور سے مسجد آنا ہوتا تھا۔ راستے میں اس طرح کے واقعات سامنے آ گئے، فتنے کا اندیشہ ہوا، فتنہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے میٹنگ بلائی تمام صحابہ کرام کی، اور اس پر چرچا ہوئی، بحثیں ہوئی کہ عورتیں مسجد میں آ رہی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اس کی وجہ سے کچھ برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، کچھ نوجوان فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا کیا حل ہو؟ تمام صحابہ کرام، اجلہ صحابہ کرام موجود تھے، سب نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا کہ عبادت فرض ہے، نماز عورتیں، ماں بہنیں سب اپنے اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھے، رب تعالیٰ ان کو مسجد کا، جماعت کا ثواب گھر ہی پہ عطا کرے گا۔ اور یہ حکم نافذ کر دیا حضرت عمر فاروق نے۔
اب ظاہر سی بات ہے اتنے سالوں سے عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی تھی، عورتیں کھلبلا گئی، کچھ عورتیں کھڑی ہو گئی، اللہ کے نبی نے روکا نہیں، ابوبکر صدیق نے روکا نہیں، عمر فاروق کون ہوتے ہیں روکنے والے عورتوں کو مسجد جانے سے؟ چند عورتیں کھڑی ہو گئی، شکایت لے کر گئی ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس۔ ام المومنین اللہ کے نبی کی بیوی باحیات تھی، یہ عورتیں گئی حضرت عائشہ کے پاس اور اعتراض کی کہ عمر نے ہم لوگوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا ہے، نماز پڑھنے سے روک دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، حدیث کے الفاظ ہے کہ اے عورتوں، اگر تمہارے احوال کو، اس وقت جو تمہاری حالت ہے، اس حالت کو، اس ماحول کو پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھ لیتے اور آج وہ حیات ظاہری میں ہوتے تو آج وہ بھی وہی فتویٰ دیتے جو عمر نے دیا ہے۔ عمر نے جو منع کیا ہے، آج وہ فتویٰ سرور کائنات حیات ظاہری میں ہوتے، ہمارے سامنے ہوتے تو پیغمبر اسلام بھی یہ حکم دیتے۔ حضرت عائشہ نے منع کر دیا۔ خیر بتانا مقصد یہ تھا کہ نماز پڑھنے جانے سے روک دیا گیا عورتوں کو، کیونکہ بیچ میں فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ تھا۔ جب نماز سے روک دیا گیا ہے تو جھنڈ کا جھنڈ لگا کر ہماری عورتیں، بچیاں، بہنیں چبوترے پر کیوں جاتی ہے؟ اس کی اجازت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اب ذرا عقل سے سوچے کہ جب نماز پڑھنے جانے سے مسجد سے روک دیا گیا، جو کہ فرض ہے، کسی حال میں معاف نہیں ہے، ایک تو مباح کام ہے، فاتح نا مرد کرا سکتا ہے، عورتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے آج سے تمام ہماری بہنیں اور بیٹیاں اور ماں یہ تہیا کر لے کہ کوئی بھی اپنی بچی اور بچیوں کو فاتحہ گھر سے چبوترے پر نہ بھیجے۔ شریعت نے اس کو منع کیا ہے۔ فاتحہ آپ گھر پر دلوا لے، بہت اچھا ہے، حضرت امام حسین کا اصال ثواب ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے بیان کریں تو بہت ساری باتیں ہیں جن کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ منت کے باب میں ایک چیز مسئلہ آتا ہے قسم کا، کیونکہ دونوں کا کفارہ ایک ہے، اس لیے ایک دو مسئلہ قسم کے لیے بیان کر دیتے ہیں اور بات کو مکمل کرتے ہیں۔ بار بار پر قسم کھاتے ہیں انسان، تو اس سلسلے میں قسم جو ہے صرف اللہ عز و جل کے نام کی کھائی جاتی ہے، اللہ کے نام، اللہ رب العزت کے صفات کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کسی انسان کے نام کی قسم نہیں ہوتی۔ بولتے ہیں نا، ماں کی قسم، تیرے سر کی قسم، پیر کی قسم، بیوی کی قسم، بیٹی کی قسم، یہ تمام قسم نہیں ہے۔ شرعی قسم یہ نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ قسم صرف اللہ عز و جل کے، اللہ کے نام جو بھی، رحمان رحیم جو بھی لے لے، رحمان کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کے نام، ذات، صفات کی قسم ہوتی ہے، غیر اللہ یعنی انسانوں کی قسم نہیں ہوتی۔ یہ بات واضح طور پر دھیان میں رکھیں۔ اس طرح کی باتیں آتی ہیں جن کی طرف توجہ ضروری ہے۔ اب فرض کر لیں کسی بندے نے قسم کھا لی، سخت سے سخت قسم کھا لی، تو اس کو کیا کرے؟ مثال کے طور پر جو شخص کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے، غصے میں آیا اور کوئی چیز کو حرام کر لیا کہ خدا کی قسم آج سے میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، اس طرح کی بات کر، اللہ کی قسم کھا لیا کہ اللہ کی قسم آج سے میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا جو کہ حلال ہے، اب تو قسم کھا لی، تو اب گویا وہ اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر رہا۔ تو جو شخص کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرے، مثلاً کہیں کہ فلاں چیز مجھ پر حرام ہے، تو اس کے کہہ دینے سے وہ شے حرام نہیں ہوگی۔ اس کے کہہ دینے کی وجہ سے کہ فلاں چیز مجھ پر حرام ہے، میں نہیں کھاؤں گا، وہ حرام نہیں ہوگی۔ کیوں؟
جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ اس کو کسی کے حرام کرنے سے حرام نہیں ہوگا۔ اس لیے کوئی اس طرح کی قسم کھا لیا ہے تو قسم کو توڑے گا، اس چیز کو کھائے گا اور قسم کا کفارہ دے گا۔ یہ ضروری ہے۔ فلاں سے میں بات نہیں کروں گا تو آپ اس سے بات کریں اور قسم کا کفارہ دیں۔ یہ چیزیں ضروری ہے۔ بات بات پر قسم کھا لیتے ہیں۔ قسم کی باب میں یاد رکھیں، مذاق میں بھی اگر قسم کھا لیں گے تو قسم ہو جائے گی۔ قسم یہ ان باتوں میں سے ہے، مذاق میں، غصے میں قسم کھا لیں قسم ہو جائے گا۔ اس لیے ہر بات پر بار بار قسم نہ کھائے۔ اب قسم کھا لی ہے کسی نے، اب اس کو پورا نہیں کر پا رہا تو اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے۔ کفارہ کیا ہے وہ سن لیجیے۔ اب قسم کر لیا تو اس کا کفارہ یہ ہے، غلام آزاد کرنا۔ شروع دور میں غلامی کا دور تھا تو غلام آزاد کر دیتے تھے، آج تو ہے نہیں۔ 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا کھلانا۔ آپ نے قسم کھا لیا ہے اور قسم کو توڑ دیا تو اب کفارہ ہے کہ 10 مسکین کو 2 ٹائم کھانا کھلائیں، یعنی 20 مسکین کو کھلائیں۔ 10 مسکین کو 2 ٹائم کھلائیں یا ایک ہی ٹائم میں 20 کو کھلا دیں، یہ کفارہ ہے۔ یا 10 مسکینوں کو ان کو کپڑا پہنا دے، کھانا کھلا دے یا کپڑا پہنا دے یا آزاد کر دے، ان تینوں میں سے اختیار ہے، جو چاہے کرے۔ یہ قسم کا کفارہ ہے اور منت کا بھی کفارہ یہی ہے۔ تو جو لوگ قسم کھا کر توڑ دیے ہیں یا اس طرح کی منت جو اس کا کفارہ لازم ہوتا ہے، ان پر ضروری ہے کہ یہ کفارہ ادا کرے۔ اور جو منت شرعی ہے جن لوگوں نے مان رکھی ہے اس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ مسائل تو بہت زیادہ ہے، وقت جتنا رکھا گیا تھا وقت مکمل ہو چکا ہے، اس لیے وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہی ہے کہ اور باتیں بتائی جائیں۔ تو اتنا درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح کی محفلوں کی سخت ضرورت ہے۔ یہ مسائل، یہ احکام نہ جاننے کی بنا پر، نہ جانے ہم کیا کیا غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ تو منت اور قسم کے تعلق سے کچھ اور باتیں آپ سماعت کر لیں۔ دیکھیں، منت کے باب میں ایک چیز یہ کہی گئی ہے کہ کسی نے دھوکے سے قسم کھا لیا تو بھی وہ قسم ہو جائے گی، اور غیر اللہ کی قسم نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اس میں بیان کیا گیا ہے، غیر خدا کی قسم نہیں۔ مثلا تمہاری قسم، اپنی قسم، تمہارے جان کی قسم، اپنی جان کی قسم، تمہارے سر کی قسم، اپنے سر کی قسم، آنکھوں کی قسم، جوانی کی قسم، ماں باپ کی قسم، اولاد کی قسم، مذہب کی قسم، اس طرح کے جتنے قسم جو کھاتے ہیں ہم اور آپ، یہ قسم شرعی نہیں ہے۔ کھا لیے وہ کام کرو، آپ کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔ ہاں لیکن اللہ کے نام کی قسم کھا لے گا تو اللہ کے نام سے جتنے بار قسم کھائے گا اتنے کفارہ لازم ہوتے جائیں گے۔ اس لیے اس باب میں سوچ سمجھ کر قسم کھائے۔ کچھ لوگ بہت ہارڈ قسم کھا لیتے ہیں، بیوی کے تعلق سے سخت قسم کھا لیتے ہیں، پابندی لگا دیتے ہیں کہ اگر فلاں کام کرو گے تو تجھ کو طلاق۔ اس طرح کی قسم اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں تعلق یہ بڑا سخت ہے۔ اگر کسی بندے نے، کسی شخص نے یہ قسم کھا لی اور یہ کہہ دیا اپنی بیوی کو کہ اگر تو فلاں گھر میں چلی جائے گی تو یہ طلاق ہے، اب وہ گھر میں چلی گئی، طلاق پڑ جائے گی۔ اس لیے اس طرح کی باتیں سوچ سمجھ کر کیا کریں۔ بول دیتے ہیں کہ اگر تم فلاں جگہ چلے جاؤ گی، فلاں سے بات کر لو گے تجھے طلاق، اور واقعی میں عورت فلاں جگہ چلے گئی، فلاں سے بات کر لی، طلاق پڑ جائے گی۔
اس لیے یہ بہت ہی سخت چیزیں ہیں، دھیان میں رکھ کر ان باتوں کا خیال میں رکھتے ہوئے ضروری ہے۔ ایک چیز اور دیکھیں، تو یہ معلوم ہو چکا کہ قسم توڑنے سے کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ ایک نے دوسرے سے کہا خدا کی قسم میں تمہارے یہاں دعوت میں نہیں آؤں گا، خدا کی قسم میں تمہارے یہاں دعوت میں نہیں آؤں گا۔ اب دیکھو قسم کھا لی۔ تیسرے نے کہا کیا میرے یہاں بھی نہ آؤ گے؟ اس نے کہا ہاں، تو اس کا ہاں کہنا بھی قسم ہے، یعنی دونوں سے قسم ہو جائے گی، دونوں میں سے کسی کے گھر جائے گا کھانے کے لیے تو پھر قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ اب آتے ہیں پھر منت کے تعلق سے، کچھ چیزیں واضح تو کر دی گئی منت عرفی کی تعلق سے، مزار کا مسئلہ واضح طور پر بیان فرما دیا۔ اس میں ایک مسئلہ آتا ہے جانور پیش کرنے کا، کہ میرا کام ہو جائے گا تو فلاں بزرگ کے مزار پر خسی پیش کروں گا، مرغا پیش کروں گا۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں خسی پیش کروں گا، مرغا پیش کروں گا، تو صاحب مزار کو خسی یا مرغا تھوڑی دینا ہے۔ اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ یہ منت جو مانا اپنے اللہ کے لیے کہ فلاں کام ہو جائے گا تو میں خسی صدقہ کروں گا، اور اس خسی کو صدقہ کرنے کا جو ثواب ہے وہ فلاں بازار کے بزرگ کو پہنچانا ہے، یہ مقصد ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ صاحب مزار کی بارگاہ میں خسی پیش کرنا ہے۔ تو اکثر ہوتا یہ ہے، اس طرح کی منت مان لینے والے لوگ خسی مرغا مزار پر لے جاتے ہیں، وہاں ذبح کرواتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں آتی ہیں۔ منت مان لی ہے تو وہاں لے جانے کی نہیں ضرورت ہے، گھر ہی میں اس کو ذبح کرا دے اور اس کو صدقہ کر دے۔ ہاں اگر یہ منت آپ نے مان لیا کہ فلاں مزار پر رہنے والے فقیروں کو کھلاؤں گا، وہاں پہ جو مانگنے والے فقیر ہیں ان کو کھلاؤں، تو آپ بنا کر لے جا کر کھلائیں، ان میں صدقہ کیجیے۔ لیکن اس چیز کی تحقیق نہیں کی ہے تو آپ اس جانور کو، اس مرغے کو گھر ہی پر ذبح کر کے صدقہ کر دیں۔ کچھ جہالت کی چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ ضروری ہے۔ عورتیں منت ماننے میں زیادہ آگے ہوتی ہیں، تو جن چیزوں کی انہوں نے منت مان لی ان کو یاد رکھے اور اس کو پورا بھی کرے۔ اگر نیک اور اچھے کام کی منت مان لی ہے تو اس کو پورا کر دے۔ عام طور پر انسان روزہ رکھنے یا نفل نماز پڑھنے یا صدقات و خیرات کرنے ہی کی منت مانا کرتا ہے، تو یہ سب واجبات کے قبیل سے ہے، اس کی منت شرعی ہے۔ تو اس طرح کی منت آپ نے مان لی تو زیادہ سے زیادہ جلد سے جلد اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، یہ ضروری ہے۔ منت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک یہ کہ اس کو کسی کام پر معلق کر دے، یعنی اگر میرا فلاں کام ہو جائے تب میں اتنا روزہ رکھوں گا، میرا لڑکا ہو جائے تو میں اتنا روزہ رکھوں گا، تو یہ نظر معلق ہوا۔ اس کام ہونے کے بعد وہ چیز آپ پر واجب ہوگی۔ جس چیز پر معلق کیا ہے آپ نے وہ کام ہو جائے تب اب سراسر واجب ہو گیا اس کام کو کرنا۔ دوسرا ہے معلق نہیں کرتا، بلکہ اس طرح کہہ دیتے اللہ کے لیے مجھے روزہ رکھنا ہے، اللہ کے لیے مجھے 5 روزہ رکھنا ہے، اللہ کے لیے خیرات کرنا ہے، تو یہ نظر معلق نہیں ہو، فوراً واجب ہو جائے گا، اس کو پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ اب ایک مسئلہ یار، انسان نے منت مان لی ڈھیر سارے چیز کی اور کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس، تو کیا کرے گا؟ طاقت سے زیادہ کی منت مان لی اور فقیر انسان ہے تو کیا کرے گا؟ تو منت ماننے تو ذرا سوچ سمجھ کے مارے اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے، پھر بھی اگر اس طرح کی کر لیا ہے تو توبہ کرے، رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے
وہ ساکت ہو جائے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، میرے خیال سے موضوع کے متعلق باتیں ہو گئی ہے، انشاءاللہ پھر اگلے موضوع کے تحت بحثیں ہوں گی۔ جتنا سنا کم ہی سنا، پر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ خاص کر شروع میں جو 2 باتیں میں نے بیان کی اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے، جو اس وقت ڈریم 11 پر فتنہ پھیلا ہوا ہے اور نوجوان اس میں پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں اور اس سے جو کمانے کے نام پر خود مال کو گھٹا رہے ہیں، مال کو برباد کر رہے ہیں، شریعت کی نظر میں یہ جوا ہے، حرام ہے، اشد حرام ہے۔ بالفرض اس سے پیسہ کما بھی لیتے ہیں تو ناجائز کا پیسہ ہوگا، حرام کا پیسہ ہوگا۔ کرپٹو کرنسی کی بھی یہی حیثیت ہے، اس میں انویسٹ نہ کریں، اس کے بجائے آپ اچھی تجارت کریں، اپنے اموال پاک اور حلال رزق کھائے۔ جن جن باتوں پر شریعت نے حکم دیا اسی کی تعمیل ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگلا درس اگلے مہینے میں ہوگا۔ اللہ رب العزت